السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعاقبۃ لمن اتقى۔ قال تعالی فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون یطفئون بنور اللہ افواہہم یریدون لیطفئوا بنور اللہ افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 4 روز سے ایک گھنٹہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل ارض فلسطین کی تاریخ کو پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کی یہ آج آخری کڑی ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے تقریباً 40 منٹ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو سم اپ کرتے ہوئے ان کی مملکت کا قیام، اس پہ مسلمانوں کا ابتدائی ریسپانس، اور آج جو ہو رہا ہے اور اب مستقبل میں ہم کیا کریں، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کل جہاں میں رکا تھا وہاں سے اپنی گفتگو کو پھر سے جو ہے جوڑتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9 صلیبی جنگوں میں پڑنا مسلمانوں کا بھاری تھا، لیکن میڈیا کے اثر سے لوگوں نے دنیا کو اس بات پر کنونس کر دیا کہ کروسیڈز کے لڑائیوں میں پڑنا عیسائیوں کا بھاری رہا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ ایک پھر دوسرا نریشن آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کی فوج زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ غالب ہو گئے۔ تب یہ دونوں قسم کے نریشن ملتے ہیں۔ تو اس ٹکر کو لوگوں نے موویز بنا کر پبلک پہ عام کر دیا۔ تو جو لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے موویز دیکھتے ہیں، تو ان کے سامنے 2 الگ الگ اس کے تصورات آ جاتے ہیں، پرسیپشنز آ جاتے ہیں، ایک مسلمانوں کی طرف سے اور ایک کرسچنز کی طرف سے۔ جبکہ تاریخ پہ اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہی ہے کہ اس سرزمین کے اوپر جو جنگیں ہوئی تھی، اس میں دونوں کو بھی برابر کا حصہ ملا، نہ ہم کم تھے نہ وہ زیادہ تھے۔ اب اس کے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب کروسیڈز والے فارمولے نہیں چلنے لگے تو پھر کولونائزیشن کا فارمولہ اڈاپٹ کیا گیا۔ تو ڈچ، پورٹوگیز، اٹالی اور فرانس، جرمنی، گریٹ برٹن، ان سب نے اپنی اپنی کالونیز بنائی، اور وہ کالونیز کہاں بنائے؟ وہ کالونیز بنائے مسلمانوں کے علاقوں میں۔ تو مسلمانوں کی خلافت جو کہ کمزور ہو گئی تھی، یعنی ترکان عثمانی کی جو خلافت قائم ہوئی تھی، کل جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو ان سے علاقوں کو چھینتے ہوئے ان کے اوپر کولونیل پاورز نے اپنی حکومتیں قائم کی۔ اصل حکومت ہوتی تھی یورپ میں، مگر دوسرے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس کے وسائل کو، اس کے ریسورسز کو وہ حاصل کرتے اور پھر اپنے اصل وطن کو وہ جو ہے واپس لے جاتے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر سیاسی نظام کی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو کہ رونما ہوئی، پولیٹیکل سسٹم کی بڑی تبدیلی۔ تو ڈیوکس اور لینڈ لارڈس اور مونارکس اور ڈائناسٹی رولز کے اندر کچھ 3 نئے فارمولے بھی آ گئے تھے، جس کے اندر کمیونزم بھی آیا، جس کے اندر کیپٹلزم بھی آیا، جس کے اندر ایک نیا تصور یا نئے نام سے پرانا تصور ڈیموکریسی بھی آیا۔ ان سب کو نئے نعرے بنا کر مغرب نے اپنی حکومتوں کو مضبوط مستحکم کیا، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کے پاس میں امت کے اتحاد کے لیے کوئی خاص جو ہے توجہ نہیں تھی، اور دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ علم سے دوری تھی، آپس کی نفرتیں تھی اور تفرقہ بندی تھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اندر مذہبی منافرت بھی پائی جاتی تھی۔ اب ایسے ماحول میں یہود نے پھر ایک مرتبہ منصوبہ بنایا۔ تقریباً 500 سال کی ادھر ادھر کے بھٹکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ان کو تھوڑا سا امن ملا تھا۔ بلکہ تاریخ میں اگر دیکھیں تو ایمانداری سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد ہمیشہ مسلمان حکمرانی ثابت ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں نے ان کو اپنے بہت سارے علاقوں میں بسنے کی اجازت دی، سوائے بیت المقدس کے، کیونکہ وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ میں مسلمانوں نے یہ معاہدہ متعین کیا تھا سیدنا عمر کے زمانے میں، پھر اسی کی تصدیق ترکان عثمانی نے بھی کی کہ ہم
اس زمین پر یہودیوں کو آنے کی اجازت تو دیں گے لیکن بسنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اسی خواب کو لے کر یہود نے تاریخ میں بہت سارے اقدام کیے۔ اب ایک تصور ہے، ایک رخ ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ سازشی ذہن کے ہوتے تھے یہودی، مختلف سازشیں کرتے تھے اور اپنے بڑے خواب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے ان سازشوں کو خفیہ رکھ کر چلاتے تھے۔ سازش اصل میں کہتے ہیں خفیہ چیز کو ہے، اعلانیہ ہو جائے تو پھر وہ سازش نہیں ہوتی بلکہ وہ اسٹریٹجی کہلاتی۔ تو مختلف مورخین نے مختلف باتوں کو پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سازش کی یہ تاریخ بہت پرانی ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو نائٹ ٹیمپلرز سے شروع ہوتی ہے اور نائٹ ٹیمپلر سے آگے بڑھ کر وہ نائٹ ہوڈ تک آتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر بینکرز کے طور پہ سامنے آتی ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو دو اور جو ہے اس کے جو ہے نام ہم کو ملتے ہیں جو کہ ان کی تحریک کی شکلوں کے طور پر دنیا میں مشہور معروف ہو گئے۔ ان میں فری میسنز کا نام بھی آتا ہے، اور آخر میں جو ان کی بڑی تحریک تھی وہ تھی زیون۔ زیونزم آئیڈیالوجی کا بھی نام ہے، زیونزم ایک نیشنلسٹ موومنٹ کا بھی نام ہے۔ تو اگر ہم ہیبریو لینگویج میں دیکھتے ہیں تو ہیبریو لینگویج میں اسرائیل کے جو خاص علاقے ہیں اس کے دارالخلافہ شہر کو زیون نام دیا گیا تھا، تو اس کی محبت میں زیونزم اس کا تصور بنا۔ تو یہ تحریک چلی زیونسٹ موومنٹ کے نام سے، اور اس تحریک کو یہودیوں نے رشیا سے جو ہے چلایا، سینٹرل اور ایسٹرن یورپ اس کے جو ہے زیر سایہ رہا، اور پھر یہ تحریک 1896 سے شروع ہو کر تقریباً 20ویں صدی تک چلتی ہے۔ اس کا جو بانی مبانی تھا وہ تھا تھیوڈر ہیزل۔ بعض لوگ اس کے جو ہے زیڈ کو سائلنٹ پڑھتے ہیں تو تھیوڈر ہیرل اس کا نام ہو جاتا۔ تو تھیوڈر نے صہیونیت کی تحریک کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر اس نے لوگوں کے سامنے بہت ساری تصورات کو پیش کیا تھا کہ اگر ہم کو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اور وقار واپس حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اوپر ہم کو اپنے بہت سارے چیزوں کو غالب کرنا ہوگا۔ تو پرانے دور سے کچھ چیزوں کو لے کر نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بہت سارے پروٹوکالز بنائے، اور ان پروٹوکالز کو یہودیوں کے اسپیشل گیدرنگز کے اندر بنوایا۔ جوئش پروٹوکالز کے نام سے وہ چیزیں آج ہم کو دستیاب ہوتی ہے، آج سے 20 سال پہلے تک اس کا ملنا بھی مشکل تھا۔ اب جب مقصد حاصل ہو گیا ہے تو یہودیوں نے یہ اس چیز کو سمجھا کہ اب یہ پبلک کے ہاتھ میں گئے تو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مل جاتا، تو وہ چیزیں آج ہم کو پڑھنے کے لیے مل جاتی ہے۔ تو اس کے تحت کولونیل پاورز کے لیے یہودیوں نے مخبری کی خدمت انجام دی اور جاسوسی کے کام ان کے لیے کیے، اور جن ممالک میں وہ رہتے تھے اپنے اصل ان محسنین کے ساتھ غداری کیے، جن ممالک کے ساتھ جو ہے ان کو دوستی کرنا چاہیے تھا ان سے جو ہے غداری کرے، اور اپنے مفاد کے لیے دشمن ممالک کو انفارمیشن لیک کر دیتے تھے، دولت سے بھی مدد کرتے تھے۔ اب تاریخ میں اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اس سے ملتی ہوئی ہمیں ملتی ہے، یہاں تک کہ ہسٹورینز اس بات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کے پرووکیشن میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگرچہ کہ اگر ہم پڑھیں سوشل کی کتابوں میں تو اس میں یہی بات سامنے آتی کہ ایک جو ہے شہزادہ اور اس کی بیوی کا قتل ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کے واسطے ایک جنگ چھڑ گئی، ایک ملک کی مدد کے لیے 2-4 ملک آ گئے، دوسرے ملک کی مدد کے لیے 2-4 آ گئے، گروپ بن گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ تو پہلا جو ہے وہ نظر پڑنے پر نظر آتا، پہلی نظر جس کو ہم کہیں گے۔ اگر ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے تو اندر کی بہت ساری باتیں سامنے آتی کہ خاموخواہ کوئی شہزادے کو اس کی بیوی کو کیوں مارے گا، آپس میں ایسی کیسی نفرت تھی، سیاست میں ایسی کیسی خلبلی تھی، یہ ساری چیزیں اگر پڑھے تو چیزیں سامنے آتی ہے کہ اس پہ یہودیوں کا بڑا رول تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہٹلر کے عروج سے پہلے یہودوں نے دنیا کے اندر اپنے جال ایسے مضبوط کر لیے تھے کہ جرمنی سے ہٹ کر باقی علاقوں میں وہ بہت غالب تھے، بلکہ جرمنی میں بھی تھے۔ ہٹلر کا دور 33 میں جب وہ اپنے عروج پہ آتا ہے تب وہاں پہ غالب نہیں رہے، اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی ان کا اثر چلتا تھا۔ تو ان یہودیوں نے دنیا کے اندر اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف جو ہے اختیار کرنے والے جو اصول تھے، اس میں ایک تھا مہارت، ایکسپرٹائز جس کو ہم کہتے ہیں۔ جس فن سے جس کا تعلق ہے وہ یہودی اس فن کا ماہر بنے گا، اور پھر اپنی مہارت کی وجہ سے وہ اپنے اصول اور اپنے تصورات دنیا سے منوائے گا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ورلڈ کے طور پر امریکہ کو بسانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کولونیل پاورز نے
امریکہ کے نئے راستوں کی تلاش کے بعد وہاں کے نیٹیوز کو، ریڈ انڈینز کو دبا کر، کچل کر اور اپنے لوگوں کو وہاں پر غالب بنانے کے لیے اپنی کالونیز کا حصہ بنایا۔ تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پیریڈ تک امریکہ کو نیو ورلڈ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو یہودیوں نے وہاں پہ بھی جو ہے بہت اچھا جو ہے رول پلے کیا اور کالونیل پاورز کو وہاں پر اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے مالی تعاون دیا۔ تو لمبی تاریخ ہے، 300 سال کی کوششوں کے بعد ان کو اپنی سلطنت بنانے کے منصوبے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو جس وقت ورلڈ وار ون ہوئی اور ورلڈ وار ون کے خاتمے پر یہ چیز سامنے آئی کہ ابتداً جرمنی کا اور ترکی کا بڑا نقصان ہوا، تو اس موقع پر اس جنگ میں حصہ لینے والے الائنس فورسز کے کچھ خصوصی میٹنگز ہوئے، کچھ معاہدے ہوئے۔ 1916 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر برطانیہ کی طرف سے ایک نمائندہ تھا سائک، اور فرانس کی طرف سے ایک نمائندہ تھا۔ تو فرانس کا سائک اور برطانیہ کا جارج پیکو، سائک پیکو اگریمنٹ کہتے ہیں، یہ 1916 کو جو ہے رونما آتا ہے۔ اس میں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ برطانیہ اور فرانس مل کر ایک معاہدہ کر رہے ہیں، تو رشیا اور اٹالی والے بھی آ گئے کہ بھئی ہم بھی آپ کے اس معاہدے میں شریک ہوتے، چونکہ ان جنگوں میں ہم بھی حصہ لیے اور ہمارے بھی کالونیز بنیں گے۔ تو اس معاہدے میں پھر وہ دو بھی شریک ہو گئے۔ سائک پیکو اگریمنٹ کے اندر یہ طے ہوا کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب ترکی خلافت کمزور پڑ جائے گی اور یہ لوگ جنگ جیتنے کی وجہ سے پاتے ہوں گے، تو وہ اپنی شرائط منوائیں گے اور مسلمانوں کے علاقوں کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ ایک حصہ برطانیہ کو ملے گا، ایک حصہ فرانس کو ملے گا، ایک حصہ اٹالی کو ملے گا اور ایک حصہ رشیا کو ملے گا۔ اس تقسیم کے لیے وہ ایک معاہدہ ہوا 1916 میں۔ تو سائکس پیکو اگریمنٹ جب چل رہا تھا تو یہودیوں کو اس خفیہ میٹنگ کی بھی اطلاع مل گئی۔ اس میں انہوں نے اپنی شرط منوا لی برطانیہ کے سہارے سے کہ ہم کو ایک الگ سلطنت اس میں سے نکال کے دے دو، آپ فلسطین کا جو خطہ ہے وہاں پہ ہمارے باپ دادا کی حکومتیں رہی ہے وہ ہم کو دے دو۔ تو اس موقع پر اسرائیل اسٹیٹ کا ایک مینڈیٹ سائک پیکو اگریمنٹ کے اندر جگہ پا لیتا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا ہمنوا تھا، وہ ان کے حمایت میں ملکہ سے ایک معاہدے پر منظوری حاصل کر لیتا ہے، اور 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوتا ہے دنیا کے سامنے۔ 1917 میں یہ اعلان ہوا کہ اسرائیل کے نام سے یہودیوں کی ایک الگ سلطنت قائم ہوگی جسے عربوں سے لے کر انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کولونیل پاور اس وقت یہاں پر گریٹ برٹن تھا، تو برٹن کی ذمہ داری تھی، اس نے جو ہے اس حساب سے وہاں پر یہ چیز کا جو ہے معاہدہ کر لیا۔ تو سائکس پیکو اگریمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چورا چورا مل کے گاواں بانٹنے کی کوشش کیے، اور 1917 میں اللیگل اس چیز کا ڈکلیریشن ہو گیا کہ یہودیوں کی ریاست قائم ہو رہی اور اس کا نام اسرائیل رکھا جائے گا۔ جیسے ہی بالفور ڈکلیریشن ہوا، اس کے بعد دنیا کے مختلف مقامات سے یہودی آہستہ آہستہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس معاہدے سے پہلے وہاں پر یہودیوں کی تعداد چند ہزار کی تھی، وہ بھی ایز اے ٹریولرز، ناٹ سیٹلر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چند سالوں کے اندر اندر یہودیوں کی تعداد بڑھ کر 6.5 لاکھ ہو گئی۔ ساری دنیا سے یہودیاں وہاں جمع ہونے کی تیاریاں کر رہے۔ اسی بیچ میں ہٹلر کا عروج شروع ہو گیا جرمنی میں۔ اس نے اپنا غلبہ سنبھالتے ہی یہودیوں کے خلاف سختی کا رخ اختیار کیا، لاکھوں کو اس نے مارا، بہتوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ تو ایسے موقع پر نیپولین بوناپارٹ نے یہودیوں کے فیور میں بہت سے بیان لکھے اور دیے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم عربوں سے لڑیں گے تاکہ یہودیوں کو ان کی ریاست حاصل کر کے دلا دیں، اور حکومت قائم ہوتے ہی اگر وسائل کی کمی پڑ گئی تو وہ بھی ہم ان کو مہیا کرائیں گے۔ ایسے قسم کے اعلانات بھی اس نے کیے تھے، حالانکہ ویسا ہوا نہیں تاریخ میں۔ یہودیوں نے اپنے طور پہ بھی کوششیں کی، سلطان عبدالحمید کے پاس آ کر بتایا کہ ہم کو معلوم ہے جنگ میں تمہارے نقصانات ہوئے، تمہاری مملکت کمزور ہے، تمہارے اوپر قرض کا بڑا بوجھ ہے، ہم تمہاری مالی مدد کرتے، بدلے میں تم ہم کو وہ شہر بیچ دو بیت المقدس کا۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، ہم اس کے مالک مختار نہیں ہیں، ہم نہیں بیچ سکتے۔ میٹنگ فیل ہو گئی، اور پھر عبد المجید کی خلافت بھی کمزور پڑ گئی۔ جنگوں کے ہارنے کی وجہ سے ترکی کے اندر بہت جو ہے کوحرام برپا تھا، سیاسی طور پہ بہت اتھل پتھل تھی، اور اتا ترک نے، اس کا اتا ترک تو ٹائٹل ہے، مصطفیٰ کمال نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا 1926 میں۔
یہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ڈیسیجن تھا. اگر سینٹرل خلافت نہیں رہے گی تو مسلمانوں کا اتحاد برقرار نہیں رہے گا. جب مسلمانوں کا اتحاد نہیں رہے گا تو سرزمین کی حفاظت کے لیے مسلمان جمع نہیں ہوئیں گے. اسرائیل ملک آسانی سے بن سکتا. تو مملکت کے قیام کے لیے ان لوگوں نے اس کو اچھا سمجھا اور دنیا کے جو یہودی تھے اور تیزی سے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اپنی حکومت بننے کا اعلان کر دیا. تو ان کا ایک نمائندہ تھا، اس کا نام آتا ہے ڈیوڈ بینگورین. ڈیوڈ بینگورین نے سب سے پہلے آ کر اس بات کا اعلان کیا 14 مئی 1948 کو کہ ہماری حکومت قائم ہو گئی. اس نے ایسے اعلان کیا اور شام ہونے سے پہلے امریکہ کا پریزیڈنٹ اس موقع پر ٹرومین تھا. ٹرومین نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم اسرائیل کو ایک حکومت کے طور پہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں. وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا. ادھر یہودیوں نے اعلان کیا، ادھر اس نے فوراً قبول بھی کر لیا کہ ایک الگ ملک ہے، آزاد، ہم اس کو قبول کیا ایک ملک کی حیثیت میں، دوست کی حیثیت. سازش اتنی گہری تیار تھی. عربوں کو گوارا نہیں ہوا. چار طرف سے عرب فوجیں ٹوٹ پڑی، حملے ہوئے، لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا. پشت پناہی میں برطانیہ بھی تھا، پشت پناہی میں امریکہ بھی تھا. تو اس موڑ پر مسلمانوں کی طرف سے فرسٹ ریاکشن جن کا تھا وہ تھے مصر کے اخوان المسلمون. سرحدیں بند تھی، لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. اخوان کے نوجوان جہاد کے اعلان پر جمع ہوئے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کے لڑنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے، اور حکومت کی طرف سے ان کو روکا جا رہا. بہت کوشش کرنے کے باوجود جب پرمیشن نہیں ملی جا کر لڑنے کی، تو پھر دوسرا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ارض القرآن کی تعلیم کے لیے وہاں جانا چاہ رہے ہیں، جا کے وہاں پہ ہم اسٹڈی کر کے آئیں گے. تو اسٹڈی ٹور کی پرمیشن مل گئی. مختلف راستوں سے جو ہے وہ لوگ فلسطین میں پہنچ گئے اور پھر اپنے منصوبے کے حساب سے وہاں پر دوبارہ وہ اسکیم بنانے شروع کر دیے. تو پہلے جب حملے ہوئے تو میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، سمجھ نہیں آ گیا. تو پھر اسکیم چینج کر کے گوریلا وار کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیا. تو مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے اس جہاد میں حصہ لینے آئے. ملک شام سے ایک گروپ آیا تھا اخوان کا، جس کی لیڈرشپ کر رہے تھے اس موقع پہ مصطفیٰ سبائی، جو بعد میں وہاں پہ جو ہے حکومت میں منسٹر بھی ہوئے تھے سیریا کی الگ سے. ادھر مصر سے جو گروپ گئے تھے اس میں الگ الگ جو ہے کمانڈرز تھے. بعد میں مصر کے اوپر بہت پریشر بھی پڑا، ادھر اردن سے بھی لوگوں نے ڈیمانڈ کی، دوسرے علاقوں سے بھی. تو مصر کی حکومت نے بھی اپنی ایک چھوٹی سی فوج بھیجی اور اس کے ساتھ اپنے ایک کمانڈر کو بھیجا، اس کا نام احمد تھا. تو اخوان جو ہے کمانڈر احمد کے ساتھ مل کر وہاں پر گوریلا وار کی اسٹریٹجی پہ بہت کوشش کرتے رہے، لیکن امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ان کا وہ جہاد اس موقع پہ فروٹفل نہیں ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بیچ وہاں پر مصر میں حسن البنا شہید کو اندھیرے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. سپریم لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے گائیڈنس دینے والا کوئی موجود نہیں تھا، مجبوراً اخوان کے مجاہدین کو ڈسپرس ہو کر واپس آنا پڑا. تو یہ ابتدائی کوشش تھی. اس کے بعد ممالک کی کوشش وہ بھی فیل ہو گئی. اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بڑی جنگیں ہوئی جس میں عرب ممالک اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں. 48 پہ تو کچھ کر نہیں سکے، تو اس کے بعد میں 56 پہ ایک لڑائی ہوئی. 56 کی لڑائی میں اسرائیل اپنے پاؤں جمائے رکھنے میں کامیاب رہا. عربوں کو اس میں جو ہے کوئی خاطر خواہ پیدا نہیں ہوا. پھر 67 میں ایک اور بڑی لڑائی ہوئی. 6 عرب کنٹریز مل کے ایک ساتھ حملہ کرنے کا پلان بنائے. اس میں مصر بھی ہے، اس میں جارڈن بھی ہے، اس میں سیریا بھی ہے، اوپر سے چھوٹا سا ٹکڑا لبنان ہے وہ بھی ہے. تو اسرائیل کو اپنے جو ہے خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے، موساد کے ذریعے سے ساری انفارمیشن ملتے رہتی تھی. تو جس دن اٹیک کا پلان تھا تو ان 6 ممالک میں سب سے اسٹرانگ ایئر فورس ایجپٹ کا تھا. تو اسرائیل کے جیٹ پلینز نے صبح ہونے سے پہلے ہی ایجپٹ کے ایئرپورٹس پر جا کر ان کے ایئر کرافٹس کو برباد کر دیا. ڈر کے مصر کی حکومت سرنڈر کر دی اور اسرائیل کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری قبول بھی کر لیے. انور سادات کا پیریڈ تھا. بہت بڑا جھٹکا لگا. باقیہ جو ممالک تھے ان کو بھی بڑی موکی کھانی پڑی، نقصان ہوا. 67 کی لڑائی جیتنے کے بعد اسرائیل اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا بطور ملک کے، اور وہاں سے لگاتار اس کے ایکسپینشن کا پلان چل رہا ہے. اور کیلکولیٹ کر کے ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً ہر سال 16 کلومیٹر کا ایریا اسرائیل آکوپائی کرتا چلا جاتا ہے، بڑا تھا. کس طرف
ہر ڈائریکشن میں سوائے ایجپٹ کے، چونکہ ان سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ پھر سیریا کے ساتھ کانفلکٹ تھی 73 میں، اس کے واسطے ایک لڑائی ہوئی گولان کی پہاڑیوں کو لے کر۔ پھر 82 میں ریور جارڈن کو لے کے ویسٹ بینک پہ ایک لڑائی ہوئی، لیکن ہر موقع پہ اسرائیل کو فائدہ ہوا، چونکہ اس کی جو ہے بیکنگ کے واسطے دنیا کا ایک بڑا سپر پاور امریکہ موجود تھا۔ تو اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو جو چیزیں سامنے آتی ہے، جب ملک قائم ہوا تھا تو 74% جوس فلسطین کی زمین پہ جمع ہوئے تھے، 21% مسلمان اور 5% دوسرے وہاں پہ پائے جاتے تھے، یعنی کرسچنس وغیرہ پائے جاتے تھے۔ اور اگر آج کے کیلکولیشنز کو آپ دیکھیں گے تو یہ فریکشنز تقریباً اس کے جو ہے بہت تبدیل ہونے کے باوجود ایسے ہی نظر آتے۔ تو یہ باہر سے ہونے والی باتیں تھی۔ اصل اس زمین کے اندر کیا ہوا فلسطین میں، جب یہودی اپنی حکومت وہاں پہ قائم کرنے آ گئے تو انہوں نے تو مذہبی حکومت کا جو ہے دعویٰ کیا، اور وہ بھی ایسا مذہب جو کہ ایک ریشیل ریلیجن ہے، نسلی مذہب ہے۔ مذہب کے نام پر دنیا میں دو ہی حکومتیں قائم ہوئی اب تک، ایک پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور دوسرا اسرائیل ہے جو کہ یہودیوں کے لیے قائم ہوا۔ تو اصل جو فلسطین کے علاقے میں بسے ہوئے تھے ان کی طرف سے جو ریسپانس آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فلسطینین نیشنلسٹ لبریشن موومنٹ، یہ پہلا موومنٹ تھا جو کہ فلسطینیوں کی طرف سے شروع ہوا، اور یہ شروع ہونے میں 11 سال گئے، 1959 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام الفتح ہوا بعد میں جا کر۔ یاسر عرفات اس کے ایک بہت مشہور لیڈر تھے، اور ابھی جو ہے آپ نام سنتے رہتے، ایک نام ہے محمود عباس کا، یہ الفتح گروپ کے فی الوقت کے نمائندہ ہے۔ اخوان المسلمون پہ دوسری پابندی ختم ہونے کے بعد 87 میں اخوان نے بھی ایک چھوٹا سا گروپ ان کے لیے تیار کروایا تھا، اس کا نام تھا حرکت المقاومت الاسلامیہ، شارٹ فارم اس کا ایبریویشن میں حماس بنا دیا۔ تو حرکت المقاومت الاسلامیہ کا شارٹ فارم حماس ہے۔ 87 سے حماس بھی جو ہے یہاں پر کارگر ہے۔ تو اب جو علاقہ فلسطین کے ملک کہلاتا تھا، اب یہ دو چھوٹے کالونیز کی شکل میں باقی رہے گا۔ ایک کالونی چھوٹے چھوٹے اسکیٹرڈ پاکٹس ہے ویسٹ بینک، اور ایک بڑی بیچ میں جو ہے کارنر پہ کالونی آتی ہے غازہ۔ تو چونکہ ایک پتلی سی جو ہے جگہ ہے تو اس کو غازہ پٹی بھی بولتے ہیں اردو میں لوگ۔ غازہ پٹی ایجپٹ کے بارڈر کے قریب ہے، اور ویسٹ بینک کے اسکیٹرڈ کالونیز جو ہے وہ جارڈن کے قریب ہے۔ تو یہاں پر حماس کی حکومت چلتی ہے غازہ میں، اور ویسٹ بینک کے اسکیٹرڈ کالونیز میں الفتح ہے۔ درمیان میں دونوں کے درمیان میں دوستی کے معاہدے بھی ہوئے، اور 2000 میں اس معاہدے کا اچھا رزلٹ بھی سامنے آیا کہ اسماعیل ہنیا نام کے ایک لیڈر کے ساتھ کولیبریشنز بھی ہوا۔ تو حماس کے بانی کون ہیں؟ تو حماس کے بانی کے طور پر نام آتا ہے مرحوم بلکہ شہید احمد یاسین صاحب کا، جو کہ اخوان کے ہی ایک مجاہد تھے۔ لڑتے ہوئے جو ہے ان کے پاؤں کو ایک حادثے کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، لیکن لیڈرشپ ان کی چلتی تھی۔ تو ایک ایسے معذور پر جو کہ ویل چیئر پہ رہتا تھا، میزائل دار کے ان لوگوں نے اس کو شہید کیا۔ تو اس موقع پر دنیا کے الگ الگ مقامات پہ ان کی نماز جنازہ غیبانہ ہوئی، ہمارے پاس بھی ہوئی، ہم لوگوں نے بھی ان کی نماز جنازہ غیبانہ میں شرکت کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری آرگنائزیشن بنائی گئی جس کو PLO نام دیا گیا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ تو اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی ممبرشپ دی گئی، اور وہ وہاں پہ پرماننٹ جو ہے سٹنگ ممبر ہے، کنٹری نہیں ہے، آرگنائزیشن ریپرزینٹ کرتا ہے جغرافیکل ایریا کو۔ تو 67 کی جنگ کے بعد اسرائیل ڈومیننٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اور پیٹرول کے لیے کچھ شرائط کو دنیا کے بڑے ممالک منوانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو 2 نیشن فارمولے کے لیے بہت موقعوں پہ بار بار کوششیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ تب اسکیم چینج کر کے فلسطینیوں نے اپنے ڈیفنس کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تو 1990 میں پہلا اسکیم انتفاضہ لاگو ہوا، تو اس کا نام تھا انتفاضہ القدس، یعنی لڑائی کا ایک الگ اسپیشل طریقہ جس کے اندر ملٹری کے لوگوں کے بجائے سیویلینز پارٹیسپیٹ کرتے۔ پھر 2000 میں انتفاضہ ثانیہ، سیکنڈ انتفاضہ بھی جو ہے لاگو ہوا، یہاں تک کہ اب یہ عربی ٹرم انتفاضہ انگلش ڈکشنریز میں بھی جگہ پا گیا۔ لڑنے کا یہ طریقہ باضابطہ دنیا کے اندر ایک جو ہے رجسٹرڈ طریقہ بن گیا، اور لوگ اس کو اڈاپٹ کرنے لگے۔ تو گوریلا وار والا سسٹم بھی نہیں چلا، فیس ٹو فیس وار والا بھی نہیں چلا، انتفاضہ والا چلنے لگا۔ تو
بائیکاٹ بھی اس میں ہوتا ہے، مقابلہ بھی اس میں ہوتا ہے، لوگ جو ہے مار بھی کھاتے ہیں، جیلوں میں جانے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میدان میں ڈٹ کے رہتے ہیں اور کئی کئی دن تک لگاتار اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انتفاضہ کے طریقوں میں سے کچھ چیزیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 73 سے لے کر آج تک اسرائیل نے ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو چھیڑا، تاکہ چیک کرے کہ ان کے اندر وہ دینی حمیت اور حرارت باقی ہے کہ یہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور جب کبھی وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے چھیڑتا، ہماری طرف سے پوری دنیا سے اس کا ریسپانس آتا، صرف فلسطین سے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کا ریسپانس آتا۔ ریسپانس کو دیکھ کر پھر اسرائیل جو ہے خاموش ہو جاتا کہ نہیں نہیں، ابھی یہ لوگ زندہ ہے، ابھی ان کے اندر گرمی ہے، حرارت ہے، حرکت ہے، ابھی نہیں چھیڑ سکتے۔ ہر سال ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان میں بھی ہم دیکھیں کہ ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی۔ میں جب سے یاد آ رہا ہے مجھے تب سے میں سنتا ہوں یہ چیزیں ہو رہی ہے لگاتار۔ تو یہ جو فارمولہ ہے مسلمانوں کی حرکت کو چیک کرنے کے لیے، تھوڑا جو ہے حملہ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا سے اس کا رسپانس سمجھنے آ جاتا۔ اگرچہ کہ اسرائیل کے پاس ایسے مضبوط طاقتور ہتھیار ہے کہ وہ چاہے تو بڑی آسانی سے ہمارے نام نہاد حکمرانوں کو مزہ چکا سکتا، لیکن وہ ایسے نہیں کرتا، چونکہ ان کے منصوبے کے اندر فی الوقت جنگ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا پروپوزل ہے، اس پروپوزل کو اچیو کرنے کے لیے فی الوقت وہ جنگ مول نہیں لے سکتے۔ گریٹر اسرائیل کا جو سرحد ہے، اس سرحد کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ہے اسمبلی میں بھی اس کا نقشہ لگا ہوا ہے، جس میں وہ خیبر تک کے علاقے کو بتاتے ہیں۔ کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں یہود کے 3 قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ 2 کو مدینے سے ایگزائل کیا گیا تھا، ایک کے کچھ جو ہے مرد حضرات کو سزائے موت بھی دی گئی تھی۔ تو یہ لوگ یثرب سے نکل کر خیبر میں، خیبر سے نکل کر یثرب میں آتے رہتے تھے۔ تو ان کو اپنے گریٹر اسرائیل کے میپ میں وہاں تک کی جگہ چاہیے، یہ انہوں نے جو ہے پلان کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہ ڈائریکٹ وار کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے اور دوسرے طریقوں سے دنیا کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے تیاری میں ہے، میڈیا کے ذریعے سے، اکنامک کنٹرول کے ذریعے سے۔ اور ابھی ایک نئی چیز جو چل رہی ہے وہ ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر بھی دراصل یہودی دماغ کی ہی کارستانی ہے۔ ساری دنیا میں بہت ساری چیزوں کو یونیفائڈ بنا دیا جائے، ایک بنا دیا جائے، کامن بنا دیا جائے، کرنسی ایک ہو جانا، لینگویج ایک ہو جانا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کلچر کی بات آ جاتی، پھر آگے جا کے پولیٹیکل سسٹم کی بھی بات آ جائیں گی۔ تو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو سپر پاور ہے اسی کو جو ہے وہ اپنی ماڈل اسکیل بنائیں گے۔ تو اب کمال کی چیزیں جو کچھ سامنے آتی وہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہے امریکہ، اور امریکہ میں جو کرنسی چلتی ہے وہ اس کے ریزرو بینک کی جاری گردانی ہے۔ وہ 6 پرائیویٹ بینکس کی ایک آرگنائزیشن نے منظور کیا ہوا ہے، وہ کرنسی ڈالر کے طور پر چل رہی ہے۔ مہاتیر محمد نے اپنے ایک جو ہے انٹرنیشنل سیمینار میں اس چیز کی طرف توجہ بھی دلائی تھی کہ ہم انٹرنیشنل ایکسچینج کے لیے گولڈ کو پریفر کریں، ڈالر کو نہیں۔ اس میں ایک اندیشہ ہے، یہ جو مانیٹری فنڈنگ بورڈ ہے اس میں کل کے دن نا اتفاقی ہو جائے اور وہ لوگ اعلان کرتے کہ بھائی ہم ڈالرز کو اب ہماری کامن کرنسی نہیں مانتے، تو لوگ تو سڑک پہ آ جائیں گے۔ تو سنگین صورتحال ہے۔ امریکہ کے حکمران یہودیوں کے خلاف نہیں جا سکتے چونکہ ان کی رگے جان، ان کی اکنامی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ دنیا کے ٹاپ 10 سائنٹسٹ کو اگر آپ چیک کریں گے اس میں سے 8 یہودی ہوتے ہیں، ایک آدھ اس کے اندر جو ہے ایشین آ جاتا ہے، یعنی کورین یا جاپانی یا انڈین۔ چائنا یہ اسکیل میں نہیں آتا، اس کا ایک الگ کھیل خاموشی سے چل رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپ کمنگ جنریشنز کو اپنے تصورات سے ایگری کرانے کے لیے اسرائیل نے کچھ چیزوں کو سلیبس کا حصہ بنوایا اور کچھ چیزوں کو انڈائریکٹلی دماغوں میں ڈالتے رہتا ہے، جیسے ہولوکاسٹ۔ ہٹلر نے اور اس کی فوج نے جرمنی میں اور رشیا کے اندر جو کمیونسٹ لیڈرز ہیں ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، لاکھوں کی تعداد میں ان کو جو ہے قتل کیا، برباد کیا۔ تو وہ چھوٹا تھا تو اس چھوٹے کو بڑا کر کے بتاتے تاکہ جھوٹی ہمدردیاں وہ حاصل کر لے۔ ایسے ہی ہم دیکھیں تو نوجوان نسل میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
بے پناہ طاقتیں ہوتی، صلاحیتیں ہوتی، اس کو ایسے چیزوں میں لگانا جو کہ نان پروڈکٹیو ہوتی. اچھا ذہن سماج کی خدمت کے لیے، سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے پلان بنا سکتا، کام کر سکتا، مگر اس کو انٹرٹینمنٹ کے اندر لگا دینا، میوزک کے ذریعے سے، ڈانس کے ذریعے سے، ایکٹنگ کے ذریعے سے، پینٹنگ کے ذریعے سے، فائن آرٹس کے ذریعے سے، انٹرٹینمنٹ کے مختلف سورسز کے ساتھ، تاکہ ان کے ایکٹیو برینز جو کہ بہت کچھ اچھا کر سکتے تھے وہ ایسے چیزوں میں لگے رہیں. دنیا میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز تعلیم کے اندر اچھا کام کرتی ہے ان میں جاپان کی یونیورسٹیز کا نام آتا ہے، کیونکہ جاپان 2 مرتبہ زیرو ہوا پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا، دنیا کے ٹاپ 5 میں ہمیشہ رہتا، سپر 5. ایسے ہی تعلیمی اداروں میں امریکہ کا بھی نام آتا ہے، اس کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے جو کہ اس سلطنت کے برینز کو شارپ بنا کر دیتی ہے تاکہ حکومت کے لیے اچھا کام وہ کر سکے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے ہارورڈ کا بھی نام آتا ہے، اس کے اندر پرنسٹن کا بھی نام آتا ہے، اس میں جو ہے آپ دیکھیں تو کیرولینا کا بھی نام آتا ہے، بہت ساری ہیں. ایسے ہی دنیا میں تل ابیب کی یونیورسٹی کا نام بھی آتا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کے اوپر اسرائیل اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ خرچ کرتا ہے تاکہ اس کی سلطنت کی بقا کے لیے، اس کے عروج کے لیے ویسے بہن تیار ہو، ویسے ذہن کام کے لیے آمادہ ہو. ریگستان جیسے علاقے میں وہ گریڈ ایریگیشن کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کھیتی باڑی کر کے اس علاقے کو زرخیز کر دی، ہرا بھرا کر دی. پھر فیولز کے اندر ریسرچ کر کے اپنے آٹو موبائلز کو دنیا کے دوسرے آٹو موبائل سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے. ہتھیار امریکہ رشیا تو سارے مسلم کنٹریز کو بیچتے، لیکن اسرائیل اپنے ہتھیار کسی کو جو ہے بیچنے سے پہلے تیاری اپنی ریزرو کر لیتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو بیچتا ہے اور وہ خود بھی خریدتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دراصل ان کے اس ادھورے خواب کی تکمیل کے واسطے ہے کہ ان کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، دنیا کا امام بننا ہے، ڈومیننٹ بننا ہے. اور ان کے اس منصوبے میں راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہم ہیں، مسلمان ہیں. تو ان لوگوں کے راستے کے کانٹے کو ہٹانے کی جو اسکیمز ہے ان اسکیمز کو سمجھتے ہوئے ہم کو اپنے مستقبل کی تیاریاں کرنا چاہیے. تو اب کرنے کے جو کام ہے میں اس پہ آتا ہوں سیدھے سیدھے. 5 کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے لیے جو پاسبل ہے دور بیٹھتے ہوئے، اسرائیل سے دور ہونے کے ساتھ. ایک چیز آلریڈی ٹرائلز میں سامنے آئی ہوئی ہے کہ ماس مائگریشنز ہو. جیسا یہودیوں نے ماس مائگریشن کر کے اس جغرافیکل ایریا کو آکوپائی کر لیا، ویسے ہی ساری دنیا کے ڈائریکشن سے مسلمان وہاں پر جمع ہو جائے. سب سے پہلا فارمولا ہے. اس کے اوپر افریقہ کے بہت سارے لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، اس کے اوپر اطراف کے عرب سے، سیریا سے جا کر لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی. تو بارڈرز یہودیوں کے قبضے میں ہے، انٹرنیشنل آرمی کے قبضے میں ہے، ماس مائگریشن آسان نہیں رہا. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسرائیل کی، فلسطین کی اور بنی اسرائیل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں. ابھی آپ کے سامنے تو تاریخ سنائی گئی نا، تاریخ سننے کے بعد مستقبل میں اس سے اور کیا ہو سکتا اس کی تیاری کرنا اصل چیز ہوتی ہے. ہو گئے جو کہانی سن کے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کہانی کی بنیاد پہ اور کیا ہوگا فیوچر میں یہ سوچنا، سمجھنا، پریڈکٹ کرنا، فور کاسٹ کرنا، اس کے حساب سے پھر پلان بنانا، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اثر منشا بھی یہی ہے اس پروگرام کا کہ جو نوجوان سن رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، ریالٹی سے واقف ہو، پوائنٹ 1، اور جس میں صلاحیت ہے فیوچر کے واسطے وہ کچھ اچھا پلان بھی کرے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جسے موقع دیا، دولت دی، استطاعت دی، تو پھر وہ جائے اس علاقے کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھے. فزیکل آبزروینس جو چیز ہوتی ہے وہ ورچوئل آبزروینس میں نہیں آ سکتی. قرآن نے جب اس مقام کو برکت والا مقام قرار دیا، اس مقام کو اپنی نشانی قرار دیا، انبیاء کی زمین قرار دیا، نبی نے حدیث میں اسے شہداء کی زمین قرار دیا، یہاں تک کہ قیامت تک اس زمین کے اندر جہاد جاری رہے گا، اس قسم کی بشارتیں بھی آئی حدیث کی کتابوں میں. تو جا کر دیکھنے سے چیزیں سمجھنے آتی. تو جن کے پاس موقع ہے وہ ارج القرآن کے ٹور پر جائے، دیکھے بیت المقدس کو، فلسطین کو. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹس میں ماسٹر بنے. جیسا کہ جوئش پروٹوکال میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم میں سے جو جس پروفیشن کا ہے وہ اس کا ماہر تامہ بن جائے، دنیا کے لیے آئیڈیل بن جائے. اگر اس پروفیشن میں
کسی یہودی کا نام نہ پیش کیا جائے تو وہ ان کی ہار کے طور پہ وہ لیتے تھے. آج اگر ہم چیک کریں تو کسی بھی فن میں مسلمانوں کے نام اللہ ماشاء اللہ ٹاپ پہ سنائی دیتے. سرجن، سائنٹسٹ، ایکسپرٹ، ایسٹروناٹ، کسی بھی میدان میں. تو ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں گے اس کے ایکسپرٹ بننے کے لیے ہم کوشش کریں، ماہر بننے کی کوشش کریں، اور اس کو دنیا کی خدمت کے لیے، خدمت کس کی؟ عوام کی خدمت، ویلفیئر آف دی سوسائٹی، اس پرپس کے لیے سرو کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ان سارے منصوبوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف رکھیں کہ مال کی لالچ نہیں ہے، حکومت کی لالچ نہیں ہے، سلطنت کی لالچ نہیں ہے، خام و خواہ معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا شوق نہیں ہے. حق کے لیے، عدل کے لیے، حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرے اور عملی طور پہ کوشش بھی کرے. اس چیز کی ضرورت ہے. تو 5 دنوں میں آپ کے سامنے یہ ساری تعریف رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر سننے والے خواہ وہ زوم کے ذریعے سے ہو یا وہ فیس بک کے ذریعے سے ہو، آگے جا کے پھر وہ دوسرے دن یوٹیوب پہ بھی آ جا رہا، تو جو لوگ اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان لوگوں سے میری 2 ڈیمانڈس ہے. 4 دنوں میں نے کئی ریفرنسز پیش کیے، کتابوں کے بھی پیش کیے اور قرآن کی سوروں کے بھی ریفرنسز پیش کیے. میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان ریفرنس میں سے ایک بڑا حصہ آپ لوگ خود پڑھے، آپ خود ریسرچ کریں. سنی سنائی سے باتیں سمجھ میں تو آ سکتی ہے لیکن دل میں دماغ میں بیٹھتی نہیں. سیلف اسٹڈی جب کریں گے تو دل میں دماغ میں بیٹھے گی. پہلی ڈیمانڈ. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب دنیا میں ہمارے پاس ایسے وسائل آ گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی وطن میں رہتے ہوئے دور دراز کے لوگوں سے تعلقات بحال کر سکتے، دوستیاں بنا سکتے، نبھا سکتے. تو کوشش کرے کہ اس علاقے میں رہنے والے نیٹیوز کے ساتھ ہماری دوستیاں ہوں، ورچوئل، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے. 42 ایسے سوشل جو ہے ایپس ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں سے تعلقات بنا سکتے ہیں. جو پاسبل ہو اس کے ذریعے سے وہاں کے نیٹیو لوگوں سے تعلقات کو بنائے، برقرار رکھے. فزیکلی جا کر ملنا مشکل ہے، جا کر ان سے جو ہے خیر خیریت لینا مشکل ہے، تو ورچولی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہم یہ چیز کر سکتے. اس کے بہت سے فائدے ہوئیں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے گی نیٹیو سے جو کہ اس علاقے میں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہمدردیاں صرف دعاؤں کی شکل میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے احساس اور الفاظ کی شکل میں ان تک پہنچیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے واسطے فکر مند ہیں، آپ کے واسطے سوچتے ہیں. گڑبڑ ہو کے بھی اب سال 1 مہینہ ہو گیا ہے، رمضان میں گڑبڑ ہو رہی تھی نا، اب تو شوال بھی ختم ہو گیا، آج ذوالقعدہ کی پہلی تھی. تو ان کو بتانا ہے کہ ہم ان کے لیے سوچتے ہیں، فکر مند ہے. امت کل جسد الواحد ہے، ایک جسم کے جیسی ہے، درد ان کو ہوا تو ہمارے کو بھی ہوتا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تعلق کی وجہ سے اگر کسی بات کو عام کرنا ہے، آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں عام ہو سکتی. یہ ہم ماضی میں بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ مصر کے اندر ایک خاتون اپنا ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ریلیز کرتی ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ انقلاب بن کے حکومت جو ہے حاصل کرنے میں مددگار ہو جاتا ہے اخوان کی، اور محمد مرسی صاحب کی حکومت قائم ہوتی، چلتی ہے وہاں پہ 1.5 سال. تو اپنی طاقت کو ہم پہچانیں، اللہ نے جو نعمت ہمارے ہاتھ میں غیر معمولی دے دی ہے اس کو ہم معقول استعمال کریں. اس سلسلے میں اگر کچھ رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ رہنمائی میرے خیال سے سید اظہر الدین صاحب اچھے سے دے سکتے ہیں، کیونکہ اب انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کو اچھا خاصا ہے. وہ جو ہے اوپر بھی گئے، نیچے بھی گئے، ادھر انڈونیشیا، ملیشیا، اس طرف جو ہے ترکی اور عرب کنٹریز. لہذا اپنے ایکسپیرینس سے وہ کچھ چیزیں بھی شیئر کریں گے. اور جیسا کہ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے سینئر ہمارے مربی مکرمی عبدالباسط انور صاحب کو بھی شریک کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے تجربات سے بہت ساری باتیں بتائیں گے. تو اب یہاں سے میں عبدالباسط انور صاحب کو وقت دیتا ہوں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز ساتھی، دوست، اسکالر، برادر محترم عبدالصمد عمودی صاحب اور برادر محترم سید اظہر الدین صاحب
اور تمام حاضرین سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم ایک بہت ہی نوجوان اور ابھرتے ہوئے اسکالر محقق جناب عبدالصمد عمودی صاحب سے ارض فلسطین اور تاریخ فلسطین کے بارے میں 5 دن سے مسلسل بہت ہی مبسوط انداز میں تسلسل کے ساتھ ان کی اس محققانہ گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی باتوں میں ایسا اثر ہو کہ ہم عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اسی طرح سے سید اظہر الدین صاحب بھی قابل تحسین ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے ہماری کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور ایک اہم سمجھے کہ مسئلے پر اس موضوع پر ایک طویل گفتگو رکھی ہے اور بے شک اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، جس طرح سے ابھی ہمارے مودودی صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اگر ان چیزوں پر ہم غور و فکر کریں اور عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے کچھ بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہوائی بات یا خلائی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے کچھ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا زیادہ وقت کے لیے بغیر۔ ایک بات تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اصل میں قوموں کا سرمایہ ہوتی ہے اور اسی کی روشنی میں قومیں اور ملتیں جو ہیں وہ اپنے موجود حالات میں لائے عمل کو ترتیب دیتی ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ راستے بناتی ہیں۔ اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ کی اہمیت ہے، اور قرآن مجید جو ہے انسانی تاریخ کی سب سے مدلل اور سب سے صحیح تاریخ ہے۔ تو آج کی گفتگو اور اس سے پہلے کی جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ اسی روشنی میں ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، رویہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس طرح سے بتایا گیا کہ ہر رمضان میں اس طرح کی کوششیں ان کی طرف، اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جائے، تو وقتی طور پر تو ہم لوگ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مستقل ہم اس کا حل نکالیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے جو ہماری اپنی ملت کی اور ہماری قوم کی صورتحال ہے۔ اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، اس کو بھی بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ صرف جذباتی اور وقتی کام کے بجائے کچھ ٹھوس کام بھی ہم کر سکیں، کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پلاننگ بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے ان کاموں میں ہماری اس سوچ میں گہرائی ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے یا ملک کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری دینی آئیڈینٹی، تشخص اور اسلامی حمیت اور اس کی حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف سے قبلے کی جو تبدیلی ہوئی، اور وہ بھی دوران نماز، تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے، ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ کرنے کے کام ہے کہ یہ صرف چہروں، قدموں اور جائے نمازوں کے رخ کی تبدیل کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی دلالت، اور سارے انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تشریف لائے ہیں، ان سب کی کوششوں، کاوشوں
کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا اور اس کو خراج دینا، یہ ساری چیزیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو قبلہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اصل میں یہ سمجھے کہ دین حنیف کے قیام کی کوششوں کا اولین قدم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابع تابعین اور پھر امت مسلمہ تقریباً اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قائم کیا جائے، اس دین کو پھیلایا جائے اور اس دین سے لوگوں کو متعارف کروایا جائے۔ اور پھر اب اس سلسلے میں یہ گفتگو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود ہمارے محترم نے بات کہی ابھی اپنی گفتگو کے آخری حصے میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں امت کو اس سلسلے میں جو ہے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیسے اس کو حل ہو سکتا ہے۔ ہماری امت کے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے آج بھی جو اس سے واقف نہیں ہے، تو اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو ایک ظلم کے خلاف میں اور عدل و انصاف کے جو تقاضے دنیا نے خود آج بنائے ہیں اس کے خلاف بھی ہے یہ، اور اس کو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کو عوامی تحریک بنانے کی کوشش کریں۔ قبضہ، دھوند، دھاندلی اور غصب، زبردستی کیا کہ یہ قبضہ کر لینے کی جو ایک ٹینڈنسی ہے، اس کے خلاف آزادی کی تحریک کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے انسانیت کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور معصوموں کا قتل کیا جا رہا ہے، اسکولوں اور دواخانوں اور معذوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کا بھی اس کو مسئلہ بنایا جا سکتا ہے، بنایا گیا ہے، لیکن اس کو اور مزید زیادہ طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی غیرت دلانی چاہیے کہ تمہارے یہ رائٹس تم نے ہی بنائے ہیں اور کس طرح سے تم خود اس کی پامالی کر رہے ہو۔ ایک اور بات ہے جو یہ کہ ہم کو جو ہے صرف گلے شکوے اور رونے رلانے آنسو بہانے والی قوم نہیں بننا چاہیے، بلکہ جیسے ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی سے ہار کی نفسیات کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں، تو یہ دراصل ہمارے ایمان کی بھی کمزوری ہے اور یہ ہمارے اپنے عزم اور حوصلے کی کمزوری ہے، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو اور عملی اقدامات ہو سکتے ہیں اس پہ نوجوان نسل کو اویئر کرنا، معلومات ان کو فراہم کرنا، یہ میڈیا کا جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں، طریقے ہیں، ان سب کا استعمال کریں، پوری طرح سے استعمال کریں، شارٹ فلمز بنائیں، ویڈیو کلپس بنائیں، اور مختلف انداز سے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں کو اسلامی تاریخ اور قرآنی تاریخ پلس یہ جو فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ ہے اس سے پوری طرح سے واقف کرواتے رہیں۔ ہم مسلمانوں میں بہت سے کم ایسے بچے ہوں گے جو یہ فلسطین کا نام بھی سنا ہوگا یا ان کے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور مسلمان اس سے جوجھ رہے ہیں، مسلمان اس سے پریشان ہیں۔ اسی طرح سے اور یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بھی بیان کی جائے، معراج کے واقعے کو بہت کھول کر بتایا جائے ڈرامے کے ذریعے سے، یا چھوٹی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام رکھیں اسکولوں اور کالجز میں
تقریری اور تحریری مقابلے رکھیں، ڈسکشنز رکھیں، ڈیبیٹ رکھیں. تو ہر طریقہ جو اس کے ذریعے سے عوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر، مسلم امہ میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. بیت المقدس کے جو فاتحین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ، ان کی سوانح، ان پر فلمیں یا ان پر ڈاکومنٹریز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو پھیلایا جائے. اور اس کے علاوہ بھی یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے معلوم ہونا چاہیے. اس کا جو ایک ہماری طرف سے اس کا جو نیگیٹو اسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہودی کس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیسے ان کی کاوشیں ہیں، کیا ان کی سازشیں ہیں، اور کیا وہ علم اور ریسرچ کے میدان میں کام کر رہے ہیں، جس کا تھوڑا سا نقشہ ہمارے محترم نے بھی بیان کیا. وہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کوششیں ہیں. وہ خود مذہب، ان کے جو بھی وہ مذہب سمجھتے ہیں اس پر وہ کتنی سختی کے ساتھ پابند ہے، اور ہم اسلام کو ایک نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، اور کہاں تک ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایک سمجھیے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دنیا ساتھ دے نہ دے، ہم کو اپنے مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور ہم اس مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے. قرآن اور سیرت کی روشنی سے جو بات ہم کو بہت ہی صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور خوف یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنے خوف یا فوبیا، جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا جو ہے، دنیا کا خوف اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، اور ایمان کی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ پر اعتماد کریں، اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے اس موقع پر عرض کرنی تھی. میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا، اور خاص طور سے ہمارے محترم عبدالصمد عمودی صاحب اور سید اظہر الدین صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. مزید السلام علیکم. اگر مزید کسی کو کچھ سوالات ہیں تو ہمارے برادر سمد احمدی صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک آدھ منٹ کا وقت لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ہمارے برادر سید اظہر الدین صاحب امیر مقامی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ جو ہے السلام علیکم. یہ سوالات اگر کچھ ہے تو وقت دیں گے نا، 2-4 منٹ ابھی. جی ہاں، جی ہاں. محترم حاضرین و رفقا، آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں اور پورے سیریز پر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. فیڈ بیک کا مطلب صرف پازیٹیو چیزیں ہی نہ ہو، بلکہ اس میں جو چیزیں کمی ہوئی ہے تو ان چیزوں کی طرف بھی نشاندہی کرے، تاکہ ہم اگلے ہمارے اس طریقے کے پروگرامز میں اور بہتر طریقے سے کر سکیں. تو کمپلیٹ فیڈ بیک بھی آپ دے سکتے ہیں، یا پھر بالخصوص کنٹینٹ کو لے کر بھی جو بھی چیزیں، اور اس میں کچھ چیزیں مس ہوئی ہیں اس کی طرف بھی آپ نشاندہی کرا سکتے ہیں، تو وہ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. ایک ریکویسٹ بھی ہے سب سے کہ میں ابھی چیٹ باکس میں ہمارے فیس بک کے سارے لنکس جو ہے اس میں ڈالا ہوں، اور
ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جو ایک نام سے ہے، اس کے اندر بھی بہت سے یہ ویڈیوز سارے کے سارے اس میں ڈال چکے ہیں، تو ان دونوں کو بھی آپ جو ہے اس دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیز جو میں بولنا ضروری سمجھتا ہوں، یاد آئی ہے مجھے، کہ ایک کرسچن اسکالر ہے جو فلسطین میں پیدا ہوئے تھے اور فلسطینی کاز کے لیے کوشش کرتے، اور وہاں پہ الفتح حماس کے لوگوں کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ بھی کرتے۔ ان کا نام ہے ایڈورڈ سعید۔ ان کی ایک ٹرائیالوجی ہے، 3 کتابوں کی سیریز یہ لکھے ہیں اور انگلش میں ہے، اور بہت زبردست لکھے، جس کے اندر مغرب کے سوچنے سمجھنے کا انداز اس کو کور کرتے صحیح طریقے سے۔ ایک ہے سیریز کی کتاب اورینٹلزم، تو اورینٹلسٹ کیسا سوچتے کیسا سمجھتے، چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں نے 300 سال کی منصوبہ بندی کی حکومت کو جب قائم کرنا ہے تو کیسا اس کو مضبوط اسٹیبلش کرنا ہے اس کے لیے، تو اورینٹلزم ایک کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ان کی، اس کا نام ہے کورنگ اباؤٹ اسلام، میڈیا اسلام کو کیسے کور کرتا، خاص طور پہ وہ امریکہ کو لے کے ٹارگٹ کر کے بتا رہے کہ میڈیا کیسا بیاسڈ ہے، میڈیا کی سروسز کس کے لیے بکے ہوئے ہیں، کیا جو ہے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگوں کے ویوز بناتا۔ اور تیسری کتاب ہے ان کی دا ہوسٹیج ڈرامہ، تو یہ دراصل ایران میں ہونے والا ایک انسیڈنس تھا، جہاں پر ایران کے ریولیوشن کے بعد میں اس کا جو بادشاہ چلا گیا تھا ایران سے، وہ امریکہ میں علاج کے لیے پہنچا تھا، تو جیسے ہی ایرانی اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوا تو وہ جا کے ہاسپٹل کو گھیر لے کے ہمارے حوالے کرو، ہماری کنٹری کا کرمنل ہے، ہم لے جا کے اس کو وہاں پہ جو ہے کیس چلائیں گے، سزا دیں گے۔ تو امریکہ حوالے نے کیا تو ایران میں امریکن کونسلیٹ کو ایران کی گورنمنٹ نے گھیر لیا تھا، تو اس کو ہوسٹیج ڈرامہ کے طور پہ اس نے لکھا دونوں ویوز کو۔ بعد میں پھر وہ ہاسپٹل میں ہی جو ہے مارا گیا، خچر بادشاہ جو تھا، اور یہ جو لوگ ہاسٹائل ہو کے تھے ان لوگوں کو ایران نے چھوڑ بھی دیا۔ وہاں سے ہی ایران اور امریکہ کی وار جو ہے گرم ہو گئی تھی۔ تو اس پہ ایڈورڈ سعید نے 3 کتابیں لکھی، وہ فلسطینی ہیں، کتابوں کے لکھتے تھے ایک خاص انداز میں لکھتے، اس کو پڑھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسا ویسٹ نے اپنے مفاد کے خاطر جیوش کے ساتھ میں سودا کیا اور اس کی قیمت مسلمانوں سے وصول تھا۔ تو وہ ایک بہت کام کا رائٹر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا ناقد ہے امریکہ کا، نام چامسکی، اس کی بہت سی کتابیں مشہور ہے۔ ایک کتاب ہے فیلڈ اسٹیٹس، جس میں اس نے تنقید کی ہے مغرب کے انداز حکومت اور مغرب کے جو انداز ہے دوستی کرنے کے اپنے مفاد کے لیے دنیا کے حکمرانوں سے، اور وہ خود جو ہے اپنے ملک کے پالیسیز کے اوپر اتنے ایمانداری سے جو ہے تنقید کرتا ہے کہ کبھی کبھی تعریف کرنا دل بولتا، اگرچہ کہ اس کی بہت ساری باتوں سے ہم کو شدید اختلاف ہے، مگر ہم سے زیادہ اچھے انداز میں اس کی تنقیدیں ہوتی، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نام چامسکی کی وہ جو کتاب ہے فیلڈ اسٹیٹس، جس کے اندر وہ امریکہ کی اسرائیل سے دوستی پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہے۔ تو جو لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، میں نے دوسرے سیشن کے آغاز میں بتایا تھا کہ مصطفیٰ تاہان کی ایک کتاب ہے تاریخ بیت المقدس، عربی میں لکھے تھے، اس کا ترجمہ ہوا اردو میں، بہت زبردست کتاب ہے، پوری مذہبی، روحانی اور جدید تاریخ اس میں کور ہوتی ہے، 90s تک کا حصہ اس میں کور ہو جاتا۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا آرٹیکلز کا سلیکشن ہے، جس کو ہمارے ڈاکٹر، نام بھول رہا ہوں، عبید اللہ فہد فلاحی صاحب نے کمپائل کیا، جس کے اندر سلیکشن ہے آرٹیکلز کا، اور وہ سارے اپلائیڈ والے پارٹ کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وصدق رسول النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس موقع پر ایک اہم عنوان کے تحت اویئرنیس کی غرض سے اور پوری ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہسٹری آف فلسطین اینڈ دا پیپل آف اسرائیل اس عنوان سے 5 دن کی لیکچر سیریز منعقد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کا بہت بڑا اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔
اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کاوشوں کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا۔ محترم حاضرین، اس کے ساتھ ساتھ میں بالخصوص محترم سید عبد الباسط انور صاحب جو مستقل 5 دنوں سے اس پورے سیریز کو سماعت فرما رہے تھے اور آج انہوں نے اپنے قیمتی مشورے بھی دیے ہیں، سجیشنز اور فیڈ بیک بھی دیا ہے، ہم ان کا مشکور ہیں۔ وہ کیونکہ ابھی امریکہ میں ہیں، وہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، الحمدللہ ان کی سرپرستی میں یہ پوری لیکچر سیریز بھی الحمدللہ چلی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بالخصوص عبدالصمد آمدی صاحب جو ان کا تعارف شروع میں ہی آنا چاہیے تھا، کسی وجہ سے وہ مس ہو گیا ہے۔ آپ عثمانیہ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور مراد نگر جو یونٹ ہے حیدرآباد میں اس کے معاون امیر مقامی ہیں۔ ایس آئی او میں بھی مختلف ذمہ داریوں پر تھے، حیدرآباد شہر کے پریسیڈنٹ رہے، پھر ایس آئی او آندھرا پردیش جب یونائٹیڈ تھا اس وقت بھی ذمہ داریوں پر تھے، جب تلنگانہ بنا اس میں بھی شورا کے رکن رہے۔ تو آپ کی مختلف کنٹریبیوشنس ہے۔ پھر وہ ہماری ایک بات پر انہوں نے ہمارے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ بھی کیا اور 5 دن میں جو لیکچر سیریز انہوں نے پوری اسٹڈی کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے لیے ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ایس آئی او کی پوری ٹیم کا بالخصوص جو ایس آئی او کے ذمہ دار احمد علی بھائی ہے، پورا ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور آصف بھائی جو ویڈیوز جو ریکارڈ ہو رہے تھے اس کو یوٹیوب چینل پر ڈال کر پھر اس کو مزید جو لوگ آن لائن میں کسی وجہ سے نہیں دیکھے ہیں ان کے لیے پورا کنٹینٹ آن لائن اویلیبل ہے۔ وہ کبھی بھی ایک کریشنز نام سے ان کا چینل ہے، اس پر یہ چیزیں موجود ہے، آپ لوگ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ جو پورا لیکچر سیریز ہماری تھی اس میں جو اویئرنیس بالخصوص لانے کا ایک اہم مقصد جو ہمارا تھا، یوتھ کو اویئر کرائیں ان چیزوں پر، یا پھر ہمارے خواتین کو اور تمام خواتین و حضرات کو ان چیزوں پر اویئر کرائیں۔ اس میں یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، 1948 میں جب اسرائیل نے اس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت پوری دنیا اسرائیل کے خلاف میں ٹھہری تھی۔ تو اس وقت میں فلسطین کا جو مسئلہ تھا ورلڈ ورسز اسرائیل جیسا تھا۔ 1948 میں جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، جب پوری دنیا جو ہے فلسطین کے ساتھ تھی، اسرائیل اکیلا تھا، لیکن ان لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنا کام کیا کہ اس کے بعد ایک ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈز کے بعد 1969 میں جب پھر سے یہ مسئلہ ہوا تو اس وقت میڈیا نے ان چیزوں کو ایسے پیش کیا ہے کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے عرب ورسز اسرائیل کا ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بالخصوص ایک عرب ممالک کا مسئلہ ہے، وہ انہی لوگوں کا ایشو ہے۔ عرب ورسز اسرائیل اس کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے، وہ عرب کا بھی مسئلہ نہیں رہا بلکہ وہ فلسطین ورسز اسرائیل کا مسئلہ کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی لیٹسٹ دور میں اس وقت میں ہم نے جو دیکھا ہے، جو جتنا بھی میڈیا میں یہ جو چیزیں آئی ہے موجودہ، اس میں جو پچھلے 1 مہینے میں جو حالات فلسطین میں ہوئے ہیں رمضان کے آخری دہے سے، تو اس میں حماس ورسز اسرائیل کو مطلب اس ایشو کو مختصر سے مختصر بنا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فلسطین کا جو اصل مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، وہ اویئر کریں اور نوجوان نسل کو اس کی طرف آگاہ کریں کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس سے اسلام کا اور ہمارے ایمان کا کس طریقے سے کنیکشن ہے۔ ان چیزوں پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک ماس لیول پر اس کو اویئر کرانے کی کوشش ہے۔ تو ان چند کلمات کے ساتھ میں تمام پارٹیسپینٹس کا جو 5 دن سے مرد و خواتین وقت پر آ کر پوری سیریز کو سنے ہیں، سمجھے ہیں اور اس کو مزید آگے بھی بڑھا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی میں مشکور بھی ہوں اور ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو چیزیں یہاں پر حق بجانب آئی ہیں وہ اس کو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جو چیزیں مناسب نہیں تھی یا کسی وجہ سے وہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آ گئی ہوں گی، تو وہ ہمارے ذہنوں سے اس کو اوجھل کر دے اور جو حق بات ہے اس کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ جو کوشش ہم نے کی ہے اس کو تو قبول فرما، اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں جو مقاصد تھے امت کے اتحاد کو لے کر اور امت کے بقا اور تحفظ کو لے کر، ان کے لیے ہمارے اندر تو صلاحیتیں پیدا فرما، اور تیری رضا کے جو کام ہے وہ کرنے کی توفیق، موقع اور صلاحیت ہمیں عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کو ان کے مسائل کا حل عطا فرما، اور بے روزگاروں کو رزق حلال سے نواز، اور مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، نسل کی، علم کی، دولت کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔